الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کے مناسبت سے درمیان میں ہمارا مضمون سیرت کی طرف چلا گیا تھا۔ اصل ہمارا مضمون اس آیت کی تفسیر ہے جو الحمدللہ ترتیب سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ہر ایمان والے کو یہ حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل کہ اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا۔ عدل کی وضاحت چل رہی ہے۔ عدل کا اللہ تعالیٰ نے مقام یہاں ذکر نہیں فرمایا بھی فیصلہ کرتے ہوئے عدل کرنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے عدل کرنا ہے، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے عدل کرنا ہے۔ جب کسی چیز کے مفعول اور مقام کا ذکر نہ ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میں عدل کرنے کا حکم ہے۔ پھر انسانی زندگی کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ہر انسان کی زندگی ان 5 شعبوں میں گھومتی ہے۔ تو گویا عدل کا حکم عقیدے میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے اور اخلاقیات میں بھی ہے۔ 4 شعبے تفصیل سے میں نے عرض کر دیے کہ عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عدل کا حکم فرمایا اس کی کیا صورت ہے اور عبادات میں کیا صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عبادت میں عدل کا کیسے حکم کیا گیا، معاملات اور معاشرت بھی تفصیل سے عرض کر دیے۔ اخلاقیات کے حوالے سے بات شروع تھی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اخلاق میں عدل اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق اندر کے جذبے کو کہتے ہیں۔ خلق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی سامنے آیا تو اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ عام طور پر اخلاق اسی کو کہتے ہیں جو اچھے اخلاق والا آدمی ہے، آنے والے کو خوشی سے ملے اور اس سے طبیعت کا پوچھے اور اس کا اکرام کرے۔ جو یہ کام کر رہا ہے کہتے ہیں بڑا با اخلاق ہے، اور جو اس معاملے میں کمزور ہے کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق درست نہیں ہیں۔ حالانکہ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب یہ جو اخلاق ہیں اس کی بنیاد، اس کے اعتدال سے گزرنے کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزوں پر ہے۔
یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ انسان کے جو اندر جذبہ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک انسان کے اندر غصہ ہے اور دوسرا خواہشات ہیں. غصہ اور خواہشات یہ بنیاد ہے اخلاق کی. اگر ان کو اعتدال میں لے آئے تو اخلاق اعتدال میں ہے. اگر خواہشات اور غصے کو اعتدال سے آگے گزار دیا تو یہ بد اخلاقی میں داخل ہو جائے گا، یا حد اعتدال سے اس کو نیچے گرا دیا تب بھی یہ بد اخلاق کہلائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے غصے کے ساتھ متعلق ہیں، غصے سے پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان کے خواہشات سے پیدا ہوتی ہیں. غصہ بھی جب حد سے تجاوز کرے گا تو اس سے بیماریاں، بد اخلاقیاں کئی ساری صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں. اسی طرح خواہشات بھی جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی معاصی اور بد اخلاقیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں. جس انسان نے ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لیا اس کے اخلاق کنٹرول میں آ گئے، وہ با اخلاق کہلاتا ہے. گویا ان اللہ یأمر بالعدل میں ہمیں اس چیز کا بھی حکم ہے کہ اللہ تمہیں غصے کے اندر اعتدال کا حکم کرتا ہے اور خواہشات پوری کرنے میں اعتدال کا حکم کرتا ہے. اب یہ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک جوش کا ابھرنا، جو جوش انسان کو بدلہ لینے پر یا کسی کے اپنے سے دور کرنے پر اس کو ابھارتا ہے. اسی جوش کا نام غصہ ہے. کسی سے بدلہ لینے پر یا کسی کو اپنے سے دور کرنے پر جو جوش انسان کو ابھارتا ہے، جو جذبہ انسان کو ابھارتا ہے، اسی کا نام غصہ ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، ایک عمل کہ جس کو اختیار کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا یا ابا الدرداء لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، تیرے لیے جنت ہے. ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کسی کے اندر غصے کا عنصر غالب ہے، کسی کے اندر خواہشات پوری کرنے کا عنصر غالب ہے. ہر ایک کی طبیعت کے مطابق جو حکیم حاذق ہوتا ہے، ماہر حکیم جو طبیعتوں کو جانتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کا علاج بتاتا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی دوائی اور علاج کر دیا. آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کر، تیرے لیے جنت ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سامنے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن وہ نصیحت مختصر ہو جس کو میں یاد رکھوں، مجھے بھولے نہ. آپ نے اس کو بھی یہی جملہ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. غصہ نہ کرنا یعنی غصے کو حد اعتدال میں رکھنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر انسان غصے کو کنٹرول میں رکھ لے تو بہت ساری روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اگر غصہ کنٹرول نہ کرے، یہ بات میں عرض کر دوں کہ غصہ انسان کا ایک فطرتی تقاضا ہے. اگر کسی انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو حقیقت میں وہ اس کے اندر انسانی جوہر ہی نہیں ہے. غصہ انسان کی ضرورت ہے. اگر انسان کے اندر سے غصہ ختم کر دیا جائے تو پھر انسان، بعض نے تو یہ یہاں تک کہا ہے کہ انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے اگر غصے کا سرے سے وجود ہی نہ ہو. اسی غصے کی بنیاد پر
انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر غصے کا وجود ہی نہ ہو تو جو مرضی ہے اس کو تھپڑ مارتا رہے، کوئی مرضی ہے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا رہے، جس کو مرضی ہے اس کا مال لے کر چلا جائے، اور کوئی اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول کی ذات پر اور صحابہ کی ذات پر، اولیاء کی ذات پر، قرآن و حدیث پر، بیت اللہ شریف پر، ایمانیات پر ڈاکہ ڈالے تو یہ تو خاموش رہے گا جب غصہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تو غصے کا وجود ضروری ہے، ورنہ ایمان سے انسان نکل جائے گا اور اپنی عزت آبرو کو گنوا بیٹھے گا۔ لیکن اگر یہ غصہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا، حد اعتدال سے تجاوز کر گیا، تو اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکبر کی بنیاد غصے پر ہے، حسد کی بنیاد غصے پر ہے، کینہ کی بنیاد غصے پر ہے، گالی گلوچ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ اور غیبت اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور کسی کی بے مروتی اسی سے پیدا ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کرنا اسی سے پیدا ہوتا ہے، ظلم و ستم اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو معاشرے میں، جن کی وجہ سے امن برباد ہے، سکون برباد ہے، اس کی بنیاد غصے کو حد سے آگے نکال دینا ہے، غصے کا حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ اگر انسان غصے کو کنٹرول کر لے، حسد چلا گیا، محبتیں آ گئیں، تکبر چلا گیا، تواضع آ گئی، زبان کی حفاظت سے میٹھے بول نکلیں گے، غیبت ختم ہوگی تو انسان معاشرے میں سکون اور امن ہوگا۔ اس لیے غصے میں اعتدال یہ معاشرے میں امن کی بنیاد ہے۔ غصے میں اعتدال ہوگا تو امن ہوگا۔ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں گھروں میں، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بنیاد غصہ ہے۔ ایک بول سے دو جوڑ پیدا ہوئے اور وہی زبان ہے، اس سے ایک خلاف طبیعیت اور خلاف اصول غصے سے بول نکلے تو اولاد اجڑ گئی، گھر اجڑ گیا، خاندان اجڑ گیا، اور اسی غصے کے بول سے خاندان کے خاندان قتل ہوئے، 100 سال تک جنگیں رہی ہیں اسی غصے کے حد اعتدال سے تجاوز کی وجہ سے۔ جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، اس معاشرے میں پہلے کتنا غصہ تھا۔ یہ میں نے ایک بات پچھلے ایک بیان میں عرض کرتی تھی کہ ایک جنگ جس کا نام سوس، جو 100 سال تک چلی، مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آپس میں لڑے اور ہزاروں لوگ اس میں قتل ہوئے۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ ایک آدمی، جو 2 الگ الگ قبیلوں کے لوگ اکٹھے رہتے تھے، ان کی زمینیں اکٹھے تھے، ایک قبیلے کے آدمی کی مرغی دوسرے قبیلے کے آدمی کی زمین میں چلی گئی تو اس نے اس کو وہاں سے نکالا، اس کے جانور نے اس پر حملہ کیا یا اس نے اس کو پتھر مارا، وہ مرغا مر گیا۔ تو ایک آدمی کا جانور مرا تو بس دوسرے کو غصہ آیا، اس غصے کی بنیاد پر جو لڑائی کھڑی ہوئی 100 سال تک جاری رہی اور ہزاروں لوگ اس میں ذبح ہو گئے۔ ظلم و ستم کی بنیاد اسی پر ہے، اس لیے غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے پر محنت فرمائی، صحابہ کا معاشرہ، آپ نے ان کے اس غصے اور خواہشات کو اعتدال میں لانے کی محنت فرمائی، امن کا گہوارہ بن گیا۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے ان کو کہ تم آپس میں بھائی رحماء بینکم، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، ایک جان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کو فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ وہ تھے جو ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، غصہ کنٹرول ہوا، بھائی بن گئے۔
غصے کو کنٹرول کرنے میں دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش۔ تو جب وہ حد سے تجاوز کر گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا جواب دیا۔ جیسے ہی ایک بات کا جواب دیا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ قیامت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے۔ فوراً پیچھے پیچھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اللہ کے رسول وہ تو مجھے بہت باتیں کر رہا تھا، میں نے تو ایک بات کا جواب دیا اور آپ ناراض ہو کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا اور وہ گالیاں دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب تو نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا، تو جہاں سے فرشتہ چلا جائے وہاں اللہ کا نبی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو گویا غضب کو کنٹرول میں کرنے والے کا ساتھ فرشتے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے سے تربیت پانے والے لوگوں میں ایک صحابی کو کسی نے کہا، تو تو بہت برا بھلا ہے، تو تو ایسا تیسا ہے۔ اس نے کہا، ایک عورت نے کہا، اس نے جواب دیا، کہنے لگے کہ تیری باتوں میں دو احتمال ہیں، یا تو اپنے باتوں میں سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر تو سچی ہے تو واقعی میرے اندر یہ عیب ہے، اللہ تعالیٰ میرے عیب دور فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹی ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ غصہ ختم۔ ہمارے بزرگ ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک آدمی کو کسی نے کہا، کسی اللہ والے کو، کسی بے دین آدمی نے کہا کہ آپ کی جو داڑھی ہے، آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ بکروں کی داڑھی بھی آ جاتی ہے، میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے۔ اب یہ بظاہر تو بڑی بری بات ہے، اس نے ایک سنت کی توہین کی ہے، اور جس کی عزت کی پامال ہو رہی ہو، اگر غصہ حد سے تجاوز کیے ہو تو وہ گریبان پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اس اللہ والے کی تربیت ہوئی تھی، اس نے کہا، بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا۔ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اگر خدا نخواستہ میں ایمان سے محروم رہا تو پھر تیرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، کیونکہ وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ غصہ ختم۔ بہرحال غصے کو اعتدال میں رکھنے سے بہت ساری بیماریاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو غصہ اور خواہشات یہ دو انسان کے دل کے جذبات ہیں، اس کو کنٹرول کرنے سے انسان کے اخلاق اعتدال میں آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، موقع رکھے تو اس غصے کو کنٹرول کرنے کا جو علاج ہے اگلی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا